دیتے ہیں الارم لگے ہوتے ہیں موبائلوں میں. اللہ کی قسم آج دل خوش ہوا ہے کہ ایک عربی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ سے 40 سال مدینہ پاک میں مسجد نبی میں انہوں نے امامت کی. 40 سال امامت کی. اور آج آپ کو دیکھ کے کہ آپ اتنی تعداد میں ادھر پہنچے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ان کو بول رہا تھا کہ 6:30 کا ٹائم رکھیں. آپ سارے لوگوں نے رکھے جی آپ ٹائم سے آ جانا, لوگ آ جائیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ بڑے ٹائم سے ماشاءاللہ پہنچے اور اتنی محبت سے آپ اپنے گھر سے نکلے. اور مجھے خوشی بڑی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقہ کے SHO صاحب, پولیس ساری ٹائم سے پہنچی ہوئی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جتنے ہمارے یہ چند آئے ہیں ملائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ٹائم کے پابند ہمارے پاکستان میں اور کوئی وعدے کا پابند ہو نہ ہو, آپ لوگ ضرور پابند نکلیں. اللہ کرے ایسے لوگ ہر جگہ پہ پیدا ہوں جو اپنے ٹائم کو اور ذمہ داری کو میں آپ کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان کی ایک ایسی بیماری لاحق تھی, اگر وہ کسی کو بتاتے یا اس کو آڑے میں لاتے تو ہو سکتا پاکستان نہ بنتا. تو اس طرح کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ اپنی جد و جہد میں کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیتا. تو آج ہم پاکستان میں عید پڑھ رہے ہیں, تو اگر ہم کہیں جی میں آج بیمار ہوں, ٹھیک ہوں گا تو میں اپنے کسی کام نو کراں گا, تو یہ ہماری سستی ہے. انسان کو کسی ٹائم بھی آپ دیکھیں ہمارے بڑے فیصلہ نہ کرتے کہ ہم نے ایٹم نہیں بنانا, تو آج ہم پوری دنیا میں ہمارے پاس ایک لیڈر ہے جس کا پوری دنیا سے رابطہ ہے, جس کو چاہے کال ملائے وہ فوراً فون سنتا ہے. تو ہمارے پاس وہ فیلڈ مارشل ہے, ٹرمپ کو کال کرتا, ٹرمپ فوراً کہتا ہے یس جی آپ حکم کریں. وہ کہتے جی آپ بات بتائیں. میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جو قومیں ٹائم پہ فیصلہ کرتی ہیں, ٹائم کی قدر کرتی ہیں اور ٹائم پہ ڈیسیژن لیتی ہیں, وہ قومیں ہمیشہ عروج پہ جاتی ہیں, ترقی پہ جاتی ہیں. ہمارے بڑے اگر نہ فیصلہ کرتے تو ہم اس موڑ پہ اس ٹائم عزت والی جگہ پہ نہ ہوتے. تو یہ ساری جو میں باتیں لنک کر رہا ہوں نا کہ ٹائم کے اوپر اپنی ڈیسیژن لیں. مثال ہے ایس دن تانوں کسائی دی بڑی قدر ہوندی. میں انہوں نے عید دے ٹائم دیتا, میں اپنے بھائی منیر صاحب کو بولا میری گڑی چ عید تو فوراً بعد ایک کسائی گڑی چ بونا ہے. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور. یعنی ایس دن جنی بندہ کسائی دا انتظار کرتا ہے, تو اگر اسی آپ سارے اپنی قربانی نال لگ کے کرنا شروع کر دیئے نا, تے کسائیاں دا انتظار نہ کو کرے. صحابیات ہیں کئی ساڑیاں پہنا لاہور چھپوچ دیا نہیں عورت ذبح کر سکتی. میں کہا عورت کا کلمہ ہے, کہتی جی میں پڑھیں, کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ والرسول. یہاں ایک بات بھی منشن کر دوں, جب کسی کو کلمہ پڑھانا ہے تو آپ نے یہ کلمہ پڑھانا. غیر مسلم کو جو بھی کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ والرسول. تو وہ عورت مجھے کہنے لگی جی کلمہ تو پڑھ لی. کہتی اب میں کہا آپ کے نبی کا نام کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا جنت آپ کی الگ ہوگی مردوں کی الگ ہوگی. کہتی نہیں. میں کہا کٹھی ہوگی. کہتی کٹھی ہوگی. میں کہا ان عورتوں پہ سرداری ہوگی. کہتی جی ہوگی. میں کہا حج پہ جاتی ہیں جی. میں کہا ہوتے کٹھے ہوں دے جی. میں کہا رفات چ جاندے جی. ایس سال 8 لاکھ مرد نے حج پڑھے ہیں تے 8 لاکھ ہی عورتاں نے حج پڑھے ہیں. 17 لاکھ ٹوٹل فگر سی. تو میں نے کہنے لگی سارا کچھ برابر. تو میں کہا پھر کیڑی چیز نے تانوں قربانی تو لگ کیتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, عورت جہاد کر سکتی ہے, مجاہدہ ہو سکتی ہے, تو پھر جو ذبح کرنے والی
والی عورت ہوتی ہے نا اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی بیٹیوں کو پسٹل چلانا سکھائیں گے جہاد کی نیت سے تو پھر کیا بنے گا کہ یہ جو ادھر باہر گلیوں میں آپ کو پتہ ہی ہے آوارہ لڑکے جو ان کے ساتھ یونیورسٹیوں کے آگے سلوک کرتے ہیں، جب لڑکی خود ٹریننگ یافتہ ہوگی نا تو وہ کسی سے ڈرے گی نہیں، وہ ایک بیٹا بن جائے گی۔ تو لہٰذا اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنا سکھائیں یہ جانور۔ صحابی ہاتھ اپنی جانور عورتیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی تھی۔ ساڑھے پاکستان طریقے بندے بڑیاں نے ذبح کر دیتے نے پر لیلا نہیں ذبح کر سکتی۔ ساڑھے پاکستان کی طریقے ہاں عورتوں نے گلے کاٹے ہیں مردوں کے۔ تو آج نصیحت ہے آپ کو کہ اپنی بیٹی کو بہادر بنائیں، مجاہدہ بنائیں۔ تو اپنے اگلے سال جو قربانی کریں تو آپ اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے ان کو بولیں کہ چلو یہ بکرا چلو گائے بچڑا یہ نہیں وہ بڑا کر سکتی، مگر بکرا تو کر سکتی ہے نا، دمبا تو کر سکتی۔ صحابیات اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتی تھی عرب میں عورتیں، تو آپ اپنی عورتوں کو بہادر بنائیں۔ یہ چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، کاکروچ، یہ کاکروچ ہم اتنے لوگ ڈرتے ہیں، واش روم میں ڈرتے ہیں۔ انڈیا میں ایک پارٹی اٹھی ہے، ان کو صرف چیف جسٹس نے بولا کہ یہ کاکروچ، تو انہوں نے اتنی بڑی پارٹی لانچ کر دی، مودی پریشان ہو گیا۔ اب میں نے مودی کو ایک میسج لکھا ہے پوسٹ پہ، میں کہا پرائم منسٹر انڈیا مودی صاحب، لیڈیز اینڈ جینٹس مین، ناصر مدنی کا آپ کو پیغام ہے کہ آپ ایک کاکروچ سے اتنا ڈرتے ہیں تو تھینڈر تو بہت بڑا تیارہ ہے، آپ کاکروچ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھو کاکروچ دیکھتے بندے کو تھوڑی سی ایسے پریشان ہو جاتا ہے بندہ، یار یہ کیا چیز آ گیا، مگر اللہ نے جب کسی قوم سے کام لینا ہو تو ایک چیف جسٹس پڑھے لکھے، اللہ اس کو پتا بھی تھا کہ میں انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی زبان پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ بندے کی زبان سے بات نکلواتا ہے اور اس کے آگے سٹینڈ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ آپ سب نے یہی جملہ کہا تھا نا، تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانس بند کریں گے، یہی جملہ کہا تو وہ پوری قوم کی آواز بن گیا۔ تو اللہ اپنے بندوں کی زبان سے یہ آپ سب نے کہا تھا کہ پوری قوم کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، پوری دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہاں پیغام دیتا ہوں، ہن پوری دنیا دا چودھری جڑا ہے وہ ساڑھے ڈیرے تے روٹی بھی کھا کے گیا ہے تے کہندا پیا میرا چن میرا مکھن میری ملائی ایران تو میری جان چھڑائی۔ تو آپ ساتھی سارے سن لیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں زائد، یعنی میں جب کہوں گا اللہ اکبر تو آپ نے ایسے ہاتھ باندھنا، یہ ہماری نماز کی افتتاحی تکبیر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے نا، رفع میں نہ اٹھانا دین میں نہ دونوں ہاتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو پولیس والے رینجر پولیس اور یہ بارڈر پہ کہتے ہیں ہینڈز اپ تو سارے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں پولیس کے آگے فوج کے آگے، تو یہ نماز کے افتتاح میں جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ میں نے سارے ہتھیار پھینک دیے، تو سب سے بڑا ہے، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں عاجز ہوں اور تو تکبر کے لائق ہے، ساری کائنات کا مالک تو اللہ کی قسم اٹھاتا۔ یہ مولویوں والا میرا ذہن نہیں ہے، یہ مولوی بڑے اپنے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، میں اس ذہن کا مولوی ہوں، آپ صاحب میرے چان ہیں۔ جب انسان پہلی دفعہ کہتا نا اللہ اکبر ایسے نماز یہاں ہی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تجھ کو عاجز دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا فرشتوں کو دیکھ یہ تو ہاتھ کھڑے کر بیٹھا ہے، تو کہتا تھا یہ متکبر ہے، یہ اڑیل ہے، یہ لڑے گا، یہ ایسے کرے گا۔ تو آپ ساتھی پہلی رکعت میں افتتاحی تکبیر سے علاوہ 7 دفعہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانے، اور آگے پھر دوسری رکعت میں 5۔ اکثر لوگوں کو بیماری ہے عید والے دن کیمرے نماز میں چلا کے نا جو بندہ بھول جائے اس پہ فوکس کرتے اور پوری فیس بک پہ لگاتے، کوئی وزیر بھول جائے کوئی مولوی بھول جائے، تو بھئی اس میں نہ کسی وزیر کا قصور ہے نہ مولوی کا قصور ہے، نماز عید بھول جائے ہماری مشق نہیں ہے، روز روٹی کھانا ہماری مشق ہے، ہم کھاتے ہیں روٹی سے کدی بندی کسی نے انکار کیا، گوبھی کھانا ہماری مشق نہیں ہے، ہفتے بعد پک جائے تو کہتے ہیں نبی میں نے نہیں کھانی، میرے گلے سے نہیں گزرتی، تو روٹی کھانا ہماری روز مشق ہے۔ گھر سے دکان پہ جانا، دکان
کون سے گھر نا روز مشق ہے، کتنے رش سے گزرتے جاتے ہیں، مگر یہی رش اگر دوسری جگہ پہ کہیں ہو تو کہتے ہیں یار گڈی پھنس گئی، بڑا رش ہے، کیونکہ ہماری مشق نہیں ہوتی۔ کسی کام کی بھی مشق ہو، مثال سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا، یہ پلازے پہ مسجد ہے، ادھر نماز پڑھنی، تو یہ میری بات سن لیں، ادھر نماز پڑھنے جائیں گے 4 سیڑھیاں گزر جائیں 4 منزل کے کچھ نہیں ہو، مگر ہم جائیں گے تو ہمیں سانس چڑھے گا، کیونکہ ہماری مشق نہیں ہے، ہم تو نیچے چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو آپ مجاہد روز جاتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو، تو لہٰذا نماز عید میں کوئی بندہ بھول جائے تو اس کا مذاق نہیں ڈانا اور اس کا ویڈیو بنا کے وائرل نہیں کرنا کرے، یہ بندوں کی مشق نہیں، سال بعد عید آتی ہے تو لوگوں کی مشق نہیں ہوتی۔ تو آپ دوسری رکعت میں 5 تکبیریں جب امام صاحب کہے اللہ اکبر تو آپ نے سمجھ جانا کہ ابھی 5 دفعہ انہوں نے اور کہنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ پھڑ کے امام صاحب کے پیچھے فاتحہ سننی، اور فاتحہ جب آپ نے سننی تو اپنے دل میں پڑھنی ہے۔ تو آپ ساتھی ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اقرا بلند آواز سے پڑھنے، تکبیریں حضور نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ صفے بنائیں۔